مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آتی ہے، اور کیوں نہ یاد آئے ہر موڑ پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے رہنما بنایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، سبحان اللہ۔ اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ کانسیپٹ ہے ہمارے دین کا، بینچ مارک سیٹ کر دیا۔ بینچ مارک سیٹ کر دیا۔ مطلب اس کے بعد مجھے یہ بتائیے تشدد کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ اور یہ کہ جو آپ میں سے بہتر ہو سکتا ہے نا، ایک کمپٹیشن لگا دیا کہ بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو اس کمپٹیشن میں نیچرلی تشدد تو آتا ہی نہیں ہے، میوچل رسپیکٹ آتی ہے، محبت آتی ہے، یعنی اس میں تو ایک دوسرے کو سپیس دینا آتا ہے، اس میں ایک دوسرے کی ہستی کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کے رائٹس کو تسلیم کرنا آتا ہے، اس میں اپنی بیوی کو اپنے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جس کو پریپیئر کیا گیا کہ بیوی کو کوئی کس نظر سے دیکھے کہ یہی تو ہے کہ میں اس کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالوں گا تو وہ لقمہ میں میرے لیے باعث اجر ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہی تو ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسل کا سلسلہ چلانا ہے۔ اور چونکہ ایک مسلمان کے لیے خاندان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور نسل کا سلسلہ اس کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے، اور انسان کے لیے بنیادی طور پر بے حد اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے ایک عورت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس عورت کو جب کوئی یعنی رشتہ نکاح میں باندھ کے لاتا ہے تو اس کے لیے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یو آر مائی ریسپانسبلٹی، آپ کے ساتھ حسن معاشرت، اچھا سلوک کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ عمدہ بھلا سلوک کرو، اچھے طریقے سے رہو۔ دیکھیں اس میں اچھائی اور بھلائی میں کیا کچھ آتا ہے۔ عورت بہت زیادہ جزویات تک جا کے سوچتی ہے، اس کے جذبوں کا احترام کرنا، اس کی خواہشات کا خیال رکھنا، اس کو عزت دینا، اس کو اس کا مقام دینا، اس کو یعنی اس ماحول میں ایڈجسٹ کروانا۔ ایک دوسرے خاندان کا پودا جب اپنے خاندان میں لا کے لگاتے ہیں تو اس کو پورا موقع دینا اس میں مرد کی رسپانسبلٹی ہے، اور حسن معاشرت میں اس میں سب چیزیں آتی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں بھی اس کی عزت قائم کروانا، اس کے نان نفقے کا معاملہ بھی برداشت کرنا، کیونکہ نان نفقہ عورت کا حق ہے، مہر اس کا حق ہے۔ اب آپ جب اس سارے سینیریو میں ایک عورت کو لے کے آتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تشدد، مطلب تشدد والی بات تو آؤٹ آف کویسچن ہے نا اس پورے سینیریو میں کہ تشدد کہاں سے آ گیا۔ استاد شاید یہی والی تو چیز ٹیچ نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات آپ کی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ خاندانی زندگی کی اصلاح کے لیے بہت کچھ ٹیچ نہیں کیا گیا، بلکہ ٹریڈیشنز کو اپنے لیے زیادہ ضروری خیال کیا گیا، اور ٹریڈیشنز تو ہندو دھرم سے آئیں موسٹلی، لیکن پھر بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ان ٹریڈیشنز کو ویلیو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے۔ آج اگر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پروگرام کو دیکھیں تو میں یہ جب رپورٹس پڑھتی ہوں ہیومن رائٹس کی تو مجھے بہت میرے دل کے اندر تکلیف اٹھتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مرد کو حاکم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جب آپ پدر شاہی کی بات کرتے ہیں، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا جہان کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں رشتہ نکاح ہی نہ ہو۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، گھریلو تشدد کا سلسلہ جو ہے اس کو اتنا زیادہ ہوا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندانی نہ رہے۔ اگر خاندان رہے، نکاح رہے تو اولادی نہ رہے، اور اگر اولاد ہو تو آئندہ وہ رشتہ نکاح میں نہ رہے۔ اگر ان سارے ہیومن رائٹس کا مقصد یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے کہ گھریلو تشدد کس سینیریو میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کس آبجیکٹو کے حصول کے لیے۔ درست کہہ رہی ہوں۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ گھروں کے اندر کیا عورت کی زندگی تنگ نہیں ہے؟
لیکن کیا عورت کی زندگی بھلی نہیں ہے؟ اصل وہ بھی میں ہے. تو دو طرفہ ہی ہے نا. اچھا گھریلو وہی بات تشدد میں خواتین کی طرف سے مردوں کی بھی زندگی تنگ ہے. اور میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں تو یعنی مرد زیادہ تنگ ہے. مرد زیادہ, اس کو تو پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیا نا, بالکل کہ اس نے پیسہ کمانا ہے, نہ اس کا کوئی جذبات ہیں, نہ اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یعنی اس کی رسپیکٹ ہماری ذمہ داری ہے, یا یہ کہ اس کی یعنی یوں سمجھ لیں کہ خاندان کے ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے اس کی جو اتھارٹی قائم کرنی تھی, اس میں جو عورت کا رول تھا, اس کو چیلنج کر دیا الٹا, اس کو چیلنج کر دیا. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اس چیلنج کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے, اس کو پہچانیں. اگر آپ مرد کی سپریورٹی کو چیلنج کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر آپ یہ دیکھیں کہ آخر کون سی جگہ ہے جہاں پر یعنی کسی فائنل اتھارٹی کے بغیر نظام چلتا ہو. آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی حکومتی سطح کے انتظامات ہیں, آخر وہاں پر بھی پارلیمنٹ, وہاں پر بھی آپ کا پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے, فائنل اتھارٹی تو طے ہوتی ہے نا. بالکل ہوتی ہے. آپ یہ کہہ کے اور رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی طے ہوتی ہیں, یعنی آپ ڈینائل تو نہیں کر سکتے کسی کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز سے. رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, پھر آپ دیکھیں کہ اتھارٹی ہے نا, تو آپ کب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صدارتی نظام میں صدر کی حاکمیت قائم ہو گئی, یا پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کی جو ہے وہ یعنی حاکمیت قائم ہو گئی, تو اس حاکمیت کو پہلے ختم کرنا مطلوب ہے.